السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایک ملک ہے بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا بر اعظم بھی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں آتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا کی۔ آسٹریلیا میں جانا کتنا آسان ہے؟ پاکستانی آسٹریلیا میں کیسے اور کس ویزے پہ جا سکتے ہیں؟ آسٹریلیا میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو دنیا میں کسی اور ملک کے پاس نہیں ہیں؟ آسٹریلیا 95% خالی کیوں ہے؟ آسٹریلیا کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ اور بہت سی باتیں، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں اب چلتے ہیں آسٹریلیا کے ایک شاندار سفر پر۔ آسٹریلیا کا آفیشیل نام کامن ویلتھ آف آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کی کل آبادی 26 ملین کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 54 نمبر پر آتا ہے۔ آسٹریلیا صرف ایک بر اعظم سمجھا جاتا ہے، اصل میں یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ بھی ہے۔ اس جزیرے کی منفرد جغرافیائی حقیقت یہ ہے، اس پورے جزیرے کے صرف سمندری ساحل پر لوگ آباد ہیں، جبکہ آسٹریلیا کا اندرونی حصہ مکمل طور پر خالی ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ اصل میں آسٹریلیا کا زیادہ تر حصہ ریگستان اور جنگل میں گھرا ہوا ہے۔ ریگستانی علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ آسٹریلیا جس جگہ موجود ہے وہاں ہوا کی رفتار بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کناروں کے علاوہ سینٹر میں بادل بہت کم جاتے ہیں اور ہوا صرف آسٹریلیا کے کناروں تک ہی پہنچ پاتی ہے، جسے کوسٹل ریجن کہا جاتا ہے۔ ہوا نہ ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا درمیان سے مکمل طور پر خالی ہے اور آسٹریلیا کے درمیان میں زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ آسٹریلیا کا کل رقبہ 77,40,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے آبادی بہت کم ہے۔ دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں آسٹریلیا کا نام بھی سیر فہرست ہے، اور یہ کنٹری دنیا کا سب سے پرانا کنٹری بھی ہے، جہاں آبادی کے اثار 63 سال پرانے ہیں۔ آسٹریلیا کی 6 اسٹیٹ ہیں اور بہت سے آئی لینڈ موجود ہیں۔ آسٹریلیا کی 86% آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ 14% آبادی گاؤں میں آباد ہے۔ یہاں کے لوگ ٹورسٹ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ یہاں کا نیلا صاف آسمان، سمندر کا نیلا پانی اور سفید ریت اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آسٹریلیا کے آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ کو کہیں بھی گندگی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ رقبے کے لحاظ سے لوگوں کی تعداد 3 لوگ پر مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو، بہت سے لوگوں کی طرح آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ آسٹریلیا کا کیپٹل میلبرن یا سڈنی ہے، لیکن ان دونوں میں سے آسٹریلیا کا کیپٹل کوئی بھی نہیں ہے۔ آسٹریلیا کا کیپٹل کینبرا ہے۔ کینبرا کو آسٹریلیا کا کیپٹل کیوں بنایا گیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ اصل میں میلبرن اور سڈنی کی حکومت آپس میں کیپٹل بننے کے لیے لڑنے لگ پڑے تھے، جس کے نتیجے میں آسٹریلیا کی حکومت نے کینبرا کو کیپٹل بنا دیا اور کینبرا سٹی اس میں بازی لے گیا۔ میلبرن سٹی بھی بہت صاف ستھرا ہے۔ یہ سٹی بہت جدید ہے، آپ کو ہر جگہ اونچی عمارتیں نظر آئیں گی۔ اس شہر کو کنٹری کا سپورٹنگ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، میلبرن سٹی میں ٹریم مکمل طور پر فری ہے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بھی میلبرن سٹی میں موجود ہے، جسے میلبرن کرکٹ گراؤنڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو سپورٹ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ پیسے والے لوگ بھی میلبرن سٹی میں ہی رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل بہت زیادہ ہائی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی ڈیولپ سٹی ہے۔ میلبرن سٹی کنٹری کا فائنینشیل کیپٹل بھی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میلبرن میں رہنے والے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ میلبرن کے چائنا ٹاؤن دنیا کا سب سے پرانا چائنا ٹاؤن بھی مانا جاتا ہے۔ جب آسٹریلیا میں گولڈ کی دریافت ہوئی تو بہت سے چائنا کے لوگ آسٹریلیا میں موو ہو گئے۔ اس کے لیے آپ کو آج آسٹریلیا میں بہت زیادہ چائنیز لوگ دیکھنے کو ملیں گے۔ میلبرن سٹی میں آپ کو بہت اونچی اونچی عمارتیں دیکھنے کو ملیں گی، جو اس شہر کو منفرد اور خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اس شہر میں آپ کو سفر کے لیے سب سے زیادہ لوگ ٹرام میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں کی ٹرین اور بسیں بھی بہت لگژری اور شاندار ہیں۔ دوستو، آسٹریلیا میں دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں آتا ہے اور اسی وجہ سے ٹورسٹ کی بڑی تعداد آسٹریلیا آتے ہیں۔ آسٹریلیا کے سب سے مشہور شہر میلبرن اور سڈنی ہیں۔ ان دونوں شہروں میں آپ کو دنیا کے سب سے فیمس برانڈ اور شاپنگ مالز ملیں گے۔ میلبرن میں کیسینو بھی بہت زیادہ تعداد میں ہے، جس میں کراؤن کیسینو سب سے زیادہ فیمس ہے۔ آسٹریلیا کی جی ڈی پی 1.60 ٹریلین ڈالر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ اوسطاً آمدنی 60,000 امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی 1,70,00,000 کے برابر بنتا ہے۔ آسٹریلیا کے لوگ دنیا کے 5ویں سب سے امیر ترین لوگوں میں آتے ہیں۔ آسٹریلیا میں استعمال ہونے والی کرنسی آسٹریلین ڈالر ہے، جو پاکستانی 180 روپے کے برابر ہے اور انڈین 55 روپے کے برابر ہے۔
آسٹریلیا کی معیشت قدرتی ذخائر، ایگریکلچر اور ٹورزم پر بیس کرتی ہے۔ آسٹریلیا سب سے زیادہ چین، جاپان، امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں آسٹریلیا میں ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو پانی سے نکل کر درختوں کی ٹہنیوں پر بھی چڑھ جاتی ہے؟ اس مچھلی کو کلیمبنگ کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ زہریلا سانپ بھی آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، جس کا نام ان لینڈ ٹائپین ہے، جو کاٹ لے تو چند سیکنڈ میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ویسے تو آسٹریلیا کا نیشنل اینیمل کینگرو کو کہا جاتا ہے، لیکن اونٹوں کی سب سے زیادہ تعداد دنیا میں آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے۔ آسٹریلیا میں اونٹوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ دبئی، سعودی عرب، کویت اور دوسرے بہت سے عرب ممالک بھی آسٹریلیا سے اونٹوں کا گوشت امپورٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھیڑیں بھی آپ کو آسٹریلیا میں ہی ملیں گی۔ آسٹریلیا کی آسٹریلین گائیں اور بھیڑیں دنیا میں پہلے نمبر پر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے سعودی عرب میں حج کے دوران قربانی کے جانور سب سے زیادہ آسٹریلیا سے منگوائے جاتے ہیں۔ دوستو، آسٹریلیا میں غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ آپ کو انڈین بہت نظر آئیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں 8 لاکھ کے قریب انڈینز اور پاکستانیوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے۔ پاکستانی اور انڈین سب سے زیادہ میلبرن سٹی، سڈنی، پرتھ اور ایڈیلیڈ میں آباد ہیں۔ آسٹریلیا میں بہت سے لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پر اور کچھ لوگ کام کے سلسلے میں بھی آتے ہیں۔ آسٹریلیا کا تعلیمی نظام دنیا میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ کچھ نہ کچھ سکل ضرور سیکھتے ہیں۔ آسٹریلیا میں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کالجز بھی موجود ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کورسز جس میں شیف، ہیئر ڈریسر، پلمبر اور الیکٹریشین شامل ہیں، یہ کورس بھی کرائے جاتے ہیں۔ سڈنی اور میلبرن آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے مہنگے شہروں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ ان شہروں میں رہائش کا خرچہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق شہر سے دور ایک کمرے کا کرایہ 500 سے $1000 ہوتا ہے، اور اگر آپ شہر کے قریب یعنی کہ رونق والی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں آپ کو اس کا کرایہ 1500 سے $2000 بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں شمار آسٹریلیا کی چند یونیورسٹیز بھی ہیں جن کی فیس بہت مہنگی ہے۔ ان یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پہ بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس کنٹری میں 6.6 ملین ٹورسٹ سالانہ آتے ہیں۔ قدرتی خوبصورتی اور جدید لائف سٹائل کی وجہ سے ٹورسٹ کی بڑی تعداد اس کنٹری کا وزٹ کرتی ہے۔ آسٹریلیا کے مشہور شہروں میں سے برسبین بھی ہے۔ برسبین آسٹریلیا کی ریاست کوئن لینڈ کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ آسٹریلیا کی مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ یہاں کا موسم زیادہ تر گرم رہتا ہے۔ اس شہر کی فیمس یونیورسٹی یونیورسٹی آف انگلینڈ ہے، جہاں پڑھنے کا خرچہ $30,000 سے $50,000 سالانہ ہے۔ پورے آسٹریلیا کی طرح اس شہر میں بھی ہر طرف آپ کو صفائی نظر آئے گی۔ برسبین میں بھی بیچز موجود ہیں۔ آسٹریلیا ایسا ملک ہے جس کے ہر بڑے شہر کے ساتھ بیچ موجود ہے۔ سڈنی آسٹریلیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اس شہر میں پاکستانی اور انڈین بڑی تعداد میں موجود ہے۔ سڈنی کی سب سے فیمس بلڈنگ اوپرا ہاؤس ہے، جس کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں بہت یونیک سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بالکل سامنے ہاربر برج بھی موجود ہے، جس کو ٹورسٹ دیکھنے بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ یہ سمندر کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس شہر کی نائٹ لائف بھی بہت فیمس ہے۔ کیسینو ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ سڈنی میں زیادہ تر علاقہ اونچا نیچا بنا ہوا ہے۔ اس شہر میں چند مسجدیں بھی موجود ہیں۔ سڈنی شہر میں جو بھی وزٹر آتا ہے وہ ایک بار اوپرا ہاؤس اور ہاربر برج پر ضرور وزٹ کرتا ہے۔ اس شہر کی سب سے فیمس یونیورسٹی یونیورسٹی آف سڈنی ہے۔ یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں آتی ہے۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کی فیس $42,000 سے لے کر $48,000 سالانہ ہے، اور اسٹوڈنٹ کا یہاں رہنے کا خرچہ $1200 سے لے کر $1500 ماہانہ ہے۔ دوستو، آسٹریلیا میں سڈنی اور میلبرن کے علاوہ ایک شہر تسمانیہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے آسٹریلیا میں سب سے زیادہ خوبصورت یہی جگہ ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ پوری دنیا کی سب سے زیادہ خوشگوار ہوا تسمانیہ کی ہی ہے۔ تسمانیہ آسٹریلیا کے نقشے کے ساتھ ایک الگ جزیرہ ہے۔ دوستو، آسٹریلیا میں کام کرنے والوں کی ایوریج سیلری $98,000 سالانہ ہے۔ اگر آپ آئی ٹی میں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں یا انجینئر یا ڈاکٹر ہیں تو آپ آسٹریلیا میں رہ کر $1,60,000 سالانہ بھی کما سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کا پاسپورٹ دنیا کا 5واں مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، جس کی بیس پر آپ 190 ممالک میں بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا جانے اور وہاں سیٹل ہونے میں 3 سب سے آسان اور فیمس طریقے کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا طریقہ جو کہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے، جس کی بیس پر آپ وہاں اسٹڈی کرتے ہیں اور اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی PR اپلائی کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ امپلائر ورک ویزا ہے، جو کہ آسٹریلیا کا امپلائر آپ کو سپانسر کرتا ہے اور اس کی بیس پر آپ آسٹریلیا جا کر کام کر سکتے ہیں
और सेटल हो सकते हैं। और तीसरा तरीका इमिग्रेशन का तरीका है, जिसकी बेस पर आप पाकिस्तान या अपने मुल्क में रहकर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इमिग्रेशन अप्रूव होने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े कोरल लीव्स भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इन सब का नज़ारा लेने के लिए टूरिस्ट एक आइलैंड में जाते हैं जिसका नाम हीरोइन आइलैंड है, जहां आप शहर से दूर कुदरती ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, ये कोरल लीव्स ना तो सिर्फ पौधे होते हैं बल्कि ये एनिमल हैं जो हरकत भी करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बीचेस होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ बीचेस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक दिन में एक बीच पर जाएं तो सारे बीचेस घूमते हुए 27 साल लग जाएंगे। यहाँ के बीचेस दुनिया के खूबसूरत तरीन बीचेस में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे 28 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में एक पूरा आइलैंड केकरों का है। ये तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट को केकरों के लिए पुल और सड़कें बनानी पड़ी हैं। इस इलाके को क्रिसमस आइलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी पिंक कलर की नदी देखी है? ऑस्ट्रेलिया में एक पिंक कलर की नदी भी पाई जाती है, लेकिन आज तक साइंसदान इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सके कि इसका रंग पिंक क्यों है। इस जगह ये विजिटर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और ऑस्ट्रेलिया की सैर की एक दिलचस्प वीडियो। ऐसी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।